بعض ہم انسان ہماری زندگی میں ہمارے اپنوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں رخصت کرتے ہیں، لیکن پھر جب پلٹ کر اپنے گھر آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی مرحلوں سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کب آ جائے گا جب موت ہمارے دروازے پہ بھی دستک دے گی۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ موت کا پہلا مرحلہ سکرات کا ہوتا ہے اور کس طرح ایک انسان کی اس کی پوری زندگی اس کے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، تو وہیں ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں ایک بار پھر شیطان ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہی باتوں کا ذکر کریں گے آج ہم ہمارے ایپیسوڈ میں، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے پروگرام جرنی ٹو دی ایئر آفٹر، لیٹس ٹرن ٹو اللہ بیفور وی ریٹرن ٹو اللہ۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تاکہ آپ ایک ایسی جرنی کے لیے معاشرے کو تیار کر رہے ہیں، ہمارے ویورز کو تیار کر رہے ہیں جس جرنی کے بارے میں شاید آج انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ البتہ اس میں آپ کا اور چینل ون کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ان ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ، اور وہ ٹیم جو یہاں پر ان تمام چیزوں کو تیار کرنے میں مدد کرتی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں تب ایک پروگرام تیار ہو کے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جس طرح ہم نے ہمارے ایپیسوڈ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا دا فرسٹ اسٹیج آف ڈیتھ کا، تو وہیں اگر ہم بات کریں دا سیکنڈ اسٹیج کی، جسے ادیلہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اسٹیج کیا ہے، اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے، اور کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سکرات موت کے وقت جو ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے جی وہ ہے عدیلہ عند الموت، جو روایات میں کافی اس کے پر تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت میں حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اپنے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے اس شخص کے پاس کہ جس کی جو حالت احتضار میں ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دین سے باہر نکالیں، اوکے، تاکہ یہ انسان حالت کفر سے اس دنیا میں جائے۔ آپ دیکھیں آخری اسٹیج تک شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ جی کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم تو بہت سمجھدار ہیں، ہم تو بہت عقل مند ہیں۔ نہیں، شیطان انسان کی سمجھداری کو ہی ذریعہ بنا لیتا ہے کبھی کبھی اس کو بہکانے کا۔ جی اس لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ شیطان کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں شیطان کے حوالے سے، کیوں قرآن ذکر کر رہا ہے اس کو؟ کیونکہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جی ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، اور ایک الرٹ یہاں پہ ہمیں کیا جا رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی مومن ہوتا ہے اور ایمان اس کے دل کے اندر راسخ ہو چکا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو شیطان اس سے جیت نہیں پاتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہم سوال ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا اسٹیج ہے جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے، پریپیئر کیسے کیا جائے، کیسے پریپیئر کیا جائے، کیا کریں ہم؟ اگر ہم آگے روایات کو دیکھیں یہاں پر تو تقریباً 3 چیزیں ملتی ہیں کہ جس کی کافی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز، انسان اپنے عقیدے کو آ کے سنوارے، اپنے عقیدے کے بارے میں آ کے بحث اور گفتگو کرے، جی، اور غور کرے کہ وہ کیوں یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ یا جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو صرف اسلام کو ماننا نہیں ہے، جی اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ڈیپ اسٹڈی آ کے کرنے لگیں اور بہت ہی زیادہ نہیں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری صلاحیت ہے، جتنا میرے پاس وقت ہے، کچھ ایٹ لیسٹ وقت نکالنا لگانا چاہیے۔ دیکھیے
اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر ہمیں کیسے توقع یہ بات کی رہتی ہے کہ دین ہمارے لیے وقت نکالے؟ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ہیڈ لائنز بھی دین کی صحیح سے نہیں جانتے. اب اس کی تفصیل تو آپ چھوڑ دیجئے جی، لیکن کم سے کم جو بیسک چیزیں ہیں دین کی، اصول دین ہیں، فروع دین ہیں، اصول دین کے پیچھے جو پروف ہے، جو تفاصیل ہیں، جی، یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے اس بات کو کہنا چاہوں گا. دیکھیں ناظرین ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی مولانا آئے، کوئی شخص آئے، کوئی کلاس رکھے، کوئی مجلس ہو، تب ہم یہ سب چیزیں کیا ہے سنیں گے، سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے محلے میں اسکول نہیں ہے اور پڑوس کے محلے میں اسکول ہے، جی، تو کیا ماں باپ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ نہیں جب تک ہمارے محلے میں اسکول نہیں کھلے گا ہم نہیں بھیجیں گے؟ ہر کوشش کی جاتی ہے، جہاں ہے وہاں بھیجیں گے ہم ہمارے بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ ضروری سمجھا ہے ہم نے. ہاں، ہم نے اس مادی تعلیم کو کیا سمجھا ہے؟ ضروری سمجھا ہے ہم نے اس مادی تعلیم کو ضروری سمجھا ہے، لیکن ہم نے دینی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا ہے. جی، میں مانتا ہوں کہ مولانا حضرات کی بھی ایک حد تک ذمہ داری ہے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے ایگزیکٹلی کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے انتظام کریں، اور وہ حضرات جو اپنی ایک عمر انہیں نے صرف کی ہے دین کو سمجھنے میں، دین کو سیکھنے میں، ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں اور ان کے ذریعے سے دین پھیلائیں معاشرے کے اندر اور لوگوں کو سمجھائیں. جی، یہ آج کل میں بہت ہی عجیب ماحول ہو گیا ہے دھیرے دھیرے کہ جب اس ٹائپ کا کوئی کلاس ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بہت زیادہ بعض جگہ جوانوں میں شوق نہیں دکھتا، لیکن الحمدللہ جہاں تک کہ میں نے اب تک کے کام کیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جوانوں میں شوق ہے. تو والدین کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے بالکل کہ جہاں وہ اپنے جوانوں کو آ کے سکھا رہے ہیں کہ اسکول کی پڑھائی کیا ہوتی ہے، وہیں پر آ کے ان کو یہ بھی سکھائیں کہ دین کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی تاکہ وہ جو آخری اسٹیج ہے زندگی کا جہاں پہ اس کو اس دنیا سے چلا جانا ہے، کہ وہاں کے پلٹ کے والدین سے ہی نہ کہہ دے کہ میرے اماں ابا نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے. تو خیر ہر انسان کے اوپر خود واجب ہے جی، کہ وہ دین سیکھے بالکل بقدر کفایت، یعنی اتنا سیکھے کہ بہرحال جو دین کے پرنسپل ہیں، جو دین کے اصول کی باتیں ہیں، گائیڈ لائنس ہیں، وہ اس کو سمجھ میں آ جائیں. یہ پہلا کام ہے جو بہت ضروری ہے. تو مولا نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان مومن ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے، تو بھی شیطان اس کے اوپر غلبہ نہیں کروا پاتا. دوسری چیز ہے ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا. یہ ہر دعا کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تاکید کی گئی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے. اوکے، یہ دعا اس مرحلے میں کام آتی ہے. اس مرحلے میں کام آتی ہے. کیوں؟ البتہ اس دعا کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں. جی، اس کلی دعا اس بارے میں ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، جی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہوں، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا ہوں. جو ہیں چیزیں ان سب کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے کہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. اگر انسان ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے، کم سے کم دن میں ایک بار پڑھ لے. دن میں ایک بار پڑھ لے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بہت بڑی بھی نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے پرنسپلز کو ہم دہرا رہے ہیں. جی، آپ دیکھیں ہر جگہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل کو بار بار کیا کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یاد رہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کریں. بہت سے مسائل ہمارے معاشرے میں اسی لیے پیش آتے ہیں کہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے بھائی ایک بار کہہ دیا کافی ہے. نہیں، ایک بار کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. جی، آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے. سورہ مبارک الرحمن میں جبکہ قرآن کو کتنا خلاصے میں بیان کرنا تھا، تب آ کے فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن بار بار کیوں کہہ رہا ہے. جی، تو کچھ چیزوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی تاکید کرنا پڑتی ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو روایات میں آگے بیان کی گئی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی. ایک دعا ہے، اس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ. جی، اس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ. یہی اسی وقت کے لیے ہے وہ دعا. تو پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے. حتیٰ مثلاً علماء تاکید کرتے ہیں کہ جب انسان اس حالت میں ہے، حالت احتضار میں ہے، تو دعائے عدیلہ جو ہے وہ اس کو پڑھائی جائے اور مثلاً اس کے الفاظ کو اس کے سامنے پڑھا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اس اسٹیج سے بآسانی
گزر سکتا ہے. جی مول صاحب، جس طرح آپ نے اس اسٹیج میں ذکر کیا کہ شیطان اپنے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو لے کر آتا ہے اور وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس منظر پر ہم نظر ڈالیں اور ایک روح پر نظر ڈالیں تو یہ کس طرح کا کنورزیشن ہوگا؟ کیا آپ اس منظر کو الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس واقعے کے ذیل میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. ایک شخص تھا جو علم بھی رکھتا تھا دین کے بارے میں اور دیندار اور اچھا انسان تھا. تو حالت احتضار میں جب وہ آیا تو اب لوگوں نے وہی کوشش کی کہ بھئی اس کو تلقین پڑھائی جائے، دعائے عدیلہ پڑھائی جائے، لیکن دیکھا کہ وہ کوئی لفظ بول نہیں پا رہا ہے، کوئی لفظ بول نہیں پا رہا. جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ہونٹ سلجھاتے ہیں لوگ. جی. لیکن بہرحال پروردگار کی مرضی، اس ٹائم موت نہیں آئی اور وہ واپس آ گیا. اوکے. واپس آ گیا اس دنیا میں. تو جیسے ہی وہ واپس آیا اس نے سب سے پہلے اس کے پاس ایک گھڑی تھی، اس نے وہ گھڑی منگوائی اور منگوانے کے بعد اس گھڑی کو توڑ دیا. کوئی وجہ؟ اب لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کام ہے؟ جی. کہا جب میں حالت احتضار میں تھا اور تو میں نے دیکھا کہ شیطان اسی گھڑی کو لے کے آیا ہے کہ مجھے گھڑی بڑی پسند ہے، یہ گھڑی مجھے بڑی پسند تھی. تو شیطان اسی گھڑی کو لے کے آیا ایک ہتھوڑی کے ساتھ. تو تم لوگ جب دعا پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا اگر تم نے ریپیٹ کیا تو میں یہ گھڑی توڑ دوں گا. تو میں کشمکش میں تھا کہ اگر میں نے یہ جملے کہے تو یہ میری گھڑی توڑ دے گا، نہیں کہوں گا تو کیا ہوگا. تو اسی لیے جیسے ہی خدا نے مجھے توفیق دیا میں دوبارہ اس دنیا میں پلٹ کے آیا تو سب سے خود ہی توڑ دیا. میں نے خود. دیکھیے یہ ایک واقعہ ہے جو بتا رہا ہے کہ شیطان بخوبی جانتا ہے ہم کس چیز سے جڑے ہوئے ہیں. جی. یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو کسی چیز کی محبت نہیں ہے. نہیں، یہ جب انسان اپنے وجود کو آ کے کھنگالتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے. جی. کبھی کبھی چیز بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے انسان اس سے جڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے ہٹ نہیں پاتا. جی. اب آپ اسی کو اپوزٹ کر لیں، اگر انسان اپنی تمام محبت کو وقف کر دے خدا اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، شیطان ہار جائے گا، کبھی اصلا پاس نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ پروردگار نے ہماری زندگی کے بہت سے مراحل کو حل کر دیا ہے. محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بہت ہی عظیم اکثیر ہے. انسان اگر واقعی اس بات کو سمجھ جائے، دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ محبت آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا بہت زیادہ. نہیں، میرا ماننا یہ ہے اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے انسان سنور جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سنور جاتا ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ جن ہستیوں سے میں محبت کرتا ہوں ان کو یہ بات پسند ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کرے. بالکل ٹھیک. یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ شخص پسند کرتا ہے اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو ناپسند ہو. بے شک. جی. تو اگر ہم اسی کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے، ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے. جی. مجلس میں شرکت کر لینا، محافل میں شرکت کر لینا، نظر و نیاز کروا دینا، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. جی بٹ کافی نہیں ہے. محبت کا دل میں اتار دینا الگ مرحلہ ہے. کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب اہل بیت کی چاہت علیہم الصلوۃ والسلام اور میری چاہت آپس میں آ کے ٹکراتی ہے، تب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہاں پہ میرا امتحان ہوتا ہے. ایک طرف سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی گناہ نہ کرو، دوسری طرف سے میرا نفس امارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کرو. اب دونوں میں کیا ہوا؟ ٹکراؤ، کلیش ہوا. اب یہ جوان کس کو چن رہا ہے؟ چنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس اسٹیج پر ہے. ایگزیکٹلی. چنتے ہی پتا چل جاتا ہے. جی. اب جیسے جیسے اور اگر یہ آئے یہاں پر صبر سے کام لے، فداکاری سے کام لے، ہوشیاری سے کام لے اور اس گناہ کو چھوڑ کے آ جائے. شاید یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی کہ پہلے ایپیسوڈ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ صرف ایک کام کرے انسان اور وہ حرام سے دور رہے. تو حرام سے بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کو اظہار کرنا. البتہ یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو تقاضا ہے اسے ہم اور آپ اس کی گائیڈ لائن نہیں بیان کریں گے. جی خود وہ ہستیاں بیان کریں گی, علماء بیان کریں گے. ایگزیکٹلی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل چاہ رہا ہے تو اہل بیت کا بھی یہی دل چاہ رہا ہے. جی. نہیں, نہیں ممکن ہے. شیطان یہیں پہ آ کے پکڑ لیتا ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں مرضی اہل بیت ہے اس میں میرا نفس شامل ہو, کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں. جی, یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس سکرات کے وقت, حالت نزع کے وقت, عدیلہ کے وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں. جتنا ہم اس زندگی میں اپنا اٹیچمنٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھاتے جائیں گے شیطان اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا. کمزور ہوتا جائے گا, اور دنیا بھی ہماری اتنی ہی سنور جائے گی. مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اگر انسان مومن ہوتا ہے, ایمان اس کا صحیح ہوتا ہے, جی, تو شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. جی بالکل. جی, جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں شیطان ملعون کا, وہی مولانا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص عدیلہ کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اسے بہت پیاس لگتی ہے. لائک ہم نے عام لوگوں میں اس بات کا بہت ذکر سنا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے اور شیطان وہاں پانی لے کر کھڑا رہتا ہے اور ایمان کا تقاضا کرتا ہے. تو اس بات پر ہم چاہیں گے آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیے, روایات میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی. جی, لیکن یہ اسی بات جو بھی کہی گئی اسی کا ایک پہلو ہے. جی, کہ ہر وہ کوشش کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس کے ایمان سے بھٹکا دیا جائے, وہ کوشش کرتا ہے. اب اس میں سے ہو سکتا ہے ایک کوشش یہی ہو جو آپ نے فرمایا, لیکن بہرحال یہ کوشش یا دوسری کوششیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں. جی, یہیں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں. ایک اور طریقہ جو بعض روایات میں اشارہ کیا گیا ہے اس وقت کے لیے اور اس خاص وقت کے لیے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو آئے اور خداوند متعال کے پاس بطور امانت رکھ دے. جی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بطور امانت رکھ دے. جی, اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے روایات بھی ہیں اور علماء نے بھی آ کے فرمایا ہے کہ انسان آئے, اپنے عقائد کو ریپیٹ کرے, سمجھے, اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار, یہ جو باتیں میں نے کہیں میرا اس کے اوپر یقین ہے اور یہ میرے دین کے ثابت قدمی کی نشانیاں ہیں. اوکے. اور تو بہترین امانت دار ہے. پروردگار کون ہے؟ بہترین امانت دار ہے. اور خود تو نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں امانت دے تو امانت کی حفاظت کرنا چاہیے. جی. تو پروردگار, میں یہ عقائد اور یہ چیزیں تیرے پاس بطور امانت رکھ رہا ہوں کہ جب موت کے وقت مجھے اس کی ضرورت پڑے تو مجھے دے دینا. جی, آپ سوچیں کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک. کہ انسان اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. جی, اور یہ کرنے کے لیے ہمیں رکنا نہیں ہے کہ جب ہمارے موت کا وقت قریب آئے گا تب ہی ہم ایسا کریں گے. نہیں, رک جائیے, اسی ورڈنگ کو ذرا سا میں اپنے ناظرین سے پوچھوں. جی, موت کا وقت قریب آئے گا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. انسان سجدے میں گیا ہے, اس کا آخری سجدہ ہو گیا. انسان تقریر کر رہا ہے, اس کی آخری تقریر ہو گئی. انسان نے قدم رکھا, اس کا آخری قدم ہو گیا. تو یہ تو ہم نے کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ موت نزدیک آ رہی ہے, موت دور آ رہی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا موت کا وقت کب ہے. ہاں, ایک وقت مقرر ہے. جی, جب ایک وقت مقرر ہے اور ہمیں نہیں پتا ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی, بلکہ وہ جو راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جا رہا ہے اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ضرورت ہے ہمیں پہلے سے پریپیئر کرنے کی تاکہ ہم ہمارے ان راستوں کو, مرحلے کو ہموار کر سکیں. جی. آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جہاں ہم ہر چیز میں اہل بیت کو اپنا گائیڈ سمجھتے ہیں, مینٹر سمجھتے ہیں, تو وہیں کیا ہمیں کوئی واقعہ اہل بیت کی زندگی سے ایسا ملتا ہے کہ جب ان کے پریزنس میں کوئی اس حالت عدیلہ میں ہو تو انہوں نے کیا کیا؟ بے شک کتاب وسائل الشیعہ میں مختلف روایات موجود ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ جب آپ کو آگے بتایا جاتا تھا کہ بھئی فلاں مومن جو ہے وہ حالت احتضار میں, تو یہ ہستیاں فوراً جاتی تھیں. جی. اور اس کو دعا پڑھواتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ وہ
ان کے حضور میں اور ان کے سامنے اور حالت تلقین میں وہ لوگ اس دنیا سے جائیں، تو مختلف روایات ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ ہوا ہے کہ مثلا بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ہستیوں کے دشمن تھے جی، تو جب ان حضرات کو پتہ چلا کہ وہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو آپ لوگ پہنچے، تو سامنے والے نے کہا کہ اب بدلہ لینے آئے ہو کہ اب میں اس وقت کچھ کر نہیں سکتا، میری موت کا وقت نزدیک ہو گیا ہے. تو ان ہستیوں نے نہیں، ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس وقت تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں. تو انسان منقلب ہو جاتا ہے، ایمان لے کے آ جاتا ہے. ان ہستیوں کی رحمت کو تو خدا کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. انسان ان کی رحمت کو اگر سمجھ جائے تو بہت بڑی نہیں سمجھ سکتا، یعنی یہ بالکل کوئی تعارف کی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے پچھلے والے ایپیسوڈ میں کہ ولایت کا ظاہر ہونا، امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب انسان حالت نظم میں ہوتا ہے تو ولایت اس کے سامنے جو ظاہر ہوتی ہے تب اس کو آ کے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ ہستیاں یہ کیا تھی، مقام رکھتی ہیں. جی، یہ تو میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو سمجھا ہی نہیں. جی، کیوں؟ کیونکہ مادی دنیا میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ان ہستیوں کو پوری طرح سے ہمیں سمجھا سمجھا سکے. سکے. جی، تو ان کی زندگیوں میں متعدد واقعات ملتے ہیں. البتہ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اور ہم بھی اپنا کردار ایسا بنائیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے وہ چاہے کہ ہم اس کے قریب ہوں. بالکل ٹھیک، ہم اس کے قریب ہوں. بہت بڑی بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، ہم گئے، اس کا موڈ خراب ہو گیا کہ یہ کہاں آ گئے. اسی کہتے ہیں حسن معاشرت. اگر انسان کے اندر حسن معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ اچھا ہے، تو جائے گا، اس کو بھی سکون ملے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، دعا پڑھے گا، تلقین پڑھے گا، دعائے رضیت باللہ ربا پڑھے گا، دعائے عدیلہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ صافات کی تلاوت. آپ سوچیں خود بھی ثواب مل رہا ہے، سامنے والی کی بھی راحت کا سبب ہو رہا ہے. جی، اور یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں جو سیکھنے میں ہمیں کئی سال لگانا پڑے. ایگزیکٹلی. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویورز، جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارا وقت، ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت کب مقرر کیا گیا ہے اور کب وہ گھڑی آ جائے گی. لیکن آج جب ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو آنے والی دنیا کے لیے، یعنی جرنی ٹو دی ایئر آفٹر کے لیے پریپیئر کرنے کی. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.